علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں ارمیہ شریف اپنے ساتھ اینگری آنٹی کے کچھ مفت مشورے اور کچھ نصیحتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارے چونکی مت، یہ نصیحتیں اور مشورے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈراماز ریویو کرتے ہیں اور کرٹکس کہلاتے ہیں۔ ارے رکیں، مجھے بھول گیا کہ میں نے آپ سے اپنا پروگرام متعارف تو کرایا ہی نہیں۔ چلے میں پہلے آپ کو اپنے پروگرام کا فارمیٹ بتاتی ہوں۔ اینگری آنٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے 2 پروگرام پیش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ایک یہ ہم بھی ناصر بننے کا شوق رکھتے ہیں دوستو، یعنی تنقید کی دکان۔ دوسرا پروگرام بیتے لمحے، جس میں میں اپنی سنہری یادیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان تمام کرٹک سے معذرت چاہتی ہوں اور ایک گزارش ہے کہ وہ اس میری تنقید کو یا اینگری آنٹی کی باتوں کو دل پر نہ لیں اور ذاتی حملہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کی اصلاح کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس کے لیے میں نے اینگری آنٹی کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اور چلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ پروگرام ریویوز کے پروگرام جو ہیں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو میرا فیورٹ پروگرام ہے وہ ہے کیا ڈرامہ ہے ود مکرم کلیم، سم تھنگ ہاٹ ود حسن نامنا، پھر ہے جی فوشیا میگزین کی رابعہ مغنی کے ساتھ، لیکن میں رابعہ مغنی کے پوڈ کاسٹ زیادہ پسند کرتی ہوں، اور آخر میں اماں ٹی وی اور میں ان میں سے کوئی اپنے پسندیدہ ڈراموں پر ہی صرف ریویو کا بتاؤں گی آپ کو کہ ججز نے کیا تنقید کی ہے۔ دراصل دوستو بات یہ ہے، آپ سوچیں گے کہ مجھے اس کا خیال کیوں آیا۔ بہت عرصے سے میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی اور جہاں مجھے کوئی باتیں قابل اعتراض لگتی تھیں میں وہ کمنٹس میں لکھتی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کمنٹس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، پڑھتے تو ہوں گے یہ ججز لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو فالو بھی کرتے ہوں گے۔ اب حال ہی میں میرا صبر جواب دے گیا، ڈرامہ چل رہا تھا زنجیریں، میرا موسٹ فیوریٹ ڈرامہ۔ اس میں جو تھے نادیہ خان اور مکرم کلیم بہت معذرت کے ساتھ مسلسل ڈرامہ زنجیریں کی برائیوں پہ برائیاں کرتے جا رہے تھے جو مجھے سخت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اتنی برائیاں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی برائیاں اس ڈرامے کی جو کہ پوری دنیا میں دیکھا اور پسند کیا جا رہا ہے اور جو رینکنگ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور یہاں تک کہ 100 ملین ویوز کا اس نے ریکارڈ بھی بنا لیا ہے۔ چلیں اس کی بات تو پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ مجھے نادیہ خان اور مکرم کلیم کی کون سی باتیں ناگوار گزری۔ اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اینگری آنٹی نے دوستو بہت سی باتوں پہ ان ججز سے بہت سی باتوں پہ اختلاف بھی ہے اور شکایت بھی ہے۔ انہوں نے اپنی شکایتوں پر مبنی یہ پٹاری ہمیں بھیجی ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ تمام مفت مشورے بھی دیے ہیں اور ان کرٹکس کو مخاطب کر کے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں۔ چلے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اینگری آنٹی نے کس کو مخاطب کیا ہے۔ جی سب سے پہلی باری آتی ہے فوشیا میگزین کی رابعہ مغنی کی۔ رابعہ، آپ سے اینگری آنٹی کو شکایت ہے کہ ڈرامہ ریویو کرنے سے پہلے پروگرام کی ابتدا میں محترمہ شازیہ کے ساتھ آپ کی گفتگو بہت طویل ہوتی ہے جو بہت بور کرتی ہے۔ حالانکہ آپ کے پوڈ کاسٹ بہترین ہوتے ہیں لیکن یہ ریویو پروگرام جو ہے یہ شروع میں ہی بور کرنے لگتا ہے، اس لیے اگر اس ذاتی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کر لیں تو زیادہ بہتر لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی اینگری آنٹی نے سم تھنگ ہاٹ کے حسن و آمنہ کو بھی مخاطب کیا ہے، ان سے بھی یہی شکایت ہے کہ ان کی ابتدائی گفتگو بھی بہت طویل ہوتی ہے۔ اگر یہ اسے کچھ مختصر کر کے ریویوز کو ٹائم دیں تو مزید ایک ڈرامہ اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ حسن نامنا اور رابعہ، اگر آپ اینگری آنٹی کی ان شکایات کا جواب دینا چاہیں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جواب دے سکتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی جناب مکرم کلیم صاحب، یہاں اینگری آنٹی نے آپ کو نصیحت بھی کی ہے
اور کچھ سوالات بھی کیے ہیں. تیار ہو جائیں. نصیحت یہ ہے کہ مکرم آپ اتنے تجربہ کار اور منجے ہوئے ہوسٹ ہیں, کرائم شوز بھی کرتے رہے ہیں, تو پھر آپ کو تو کسی بھی بات میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اگر کوئی بات جس کو سمجھ نہ آئے تو آپ انہیں کلیئر کریں, نہ کہ خود بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. یہ کلپ دیکھیں. میرے پیچھے آئے تھے, یہیں وہ پوچھ لیتا کون, یہ بھی نہیں پوچھا. دانیال نے کہا دفاع کرو. عتیقہ جی یہاں تو دیکھیں اگر وہ خود یہ انفارمیشن دے رہی ہے تو یہاں تو دانیال کا ایٹ لیسٹ پوچھتے. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے پورا سائڈ لیا. دانیال کا ایشو یہ تھا کہ تم نے بیٹا دوائی کھانی ہے, قورمہ بنا ہوا ہے, پلاؤ ٹھنڈا ہو رہا ہے, یہ والا میں بنا کے دیتا ہوں. تو مطلب تمہیں مکرم آپ سے اینگری آنٹی نے شدید ناراضگی بھرا سوال کیا ہے. کیا کہ یہ آپ ڈرامہ ریویو کرتے ہیں یا پھر کوئی سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل ایکویشن سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ڈرامہ کس ٹریک پہ جا رہا ہے. تو مزے کی بات. ویسے تو اینگری آنٹی کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے مکرم. آپ سے ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ لوگوں کی شدید تنقید کے باوجود آپ سعدیہ امام کو جج کیوں بناتے ہیں؟ کیا اس کے لیے وہ آپ کو پے کرتی ہیں؟ اب آپ سے بھی یہی بات ہے کہ آپ نے بھی اگر اینگری آنٹی کی ان شکایات کا جواب دینا ہے تو آپ اپنے پروگرام میں بھی دے سکتے ہیں اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں. اگلی باری آتی ہے جی, یہ نادیہ خان آپ کے لیے ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ ریویو کر رہی تھیں تو آپ اور مکرم مسلسل زنجیریں ڈرامہ کی برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, جو obviously جو ڈرامہ فینز ہیں, جو اس ڈرامے کے فینز ہیں, ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے اگر کوئی ان کے پسندیدہ ایکٹر کو, ڈرامہ کو یا کسی بھی چیز کو کوئی تنقید کا نشانہ بنائے. اب یہاں پہ آپ سے پہلے نادیہ سوال ہے کہ آپ اور مکرم یہ راگ لاپتے ہیں پروگرام میں کہ ہمارے پروگرام بہت آنیسٹ ہوتے ہیں, ہمارے ریویوز بہت آنیسٹ ہوتے ہیں, بائس نہیں ہوتے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو نادیہ خان, آپ اس پروگرام میں مسلسل آپ نے سجل بجائے اس کے کہ سجل کو ریٹ کرتی, آپ حاجرہ یامین کو درمیان میں لیں. اب یہ ذرا کلپ دیکھیں. ایک کوشچن ہوئی, سجل کا سین یہ جو بریک ڈاؤن کا اور حاجرہ کا سین جب اس کو پتا چلتا ہے کہ امبر از پریگننٹ, دونوں میں کس کی زیادہ ویری ڈفرنٹ, پھر بھی ڈفرنٹ فیوریٹ سین جو سجل نے کیا اس چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے, جو حاجرہ نے کیا وہ میں نے نہیں دیکھا کبھی, کہ وہ ایک اس اسٹیٹس کی عورت جب اس طرح کی بے وفائی کو دیکھتی ہے اور جب اس چیز سے گزرتی ہے. نہیں, بس جسٹ پرفارمنس. حاجرہ آپ کے لیے حاجرہ ہے سجل, جسٹ دا نیم. I think Hajra for sure. وینا جی آپ کے لیے اینگری آنٹی کا یہ مفت مشورہ ہے کہ جیسے عتیقہ اوڈو اور مرینا خان ڈرامہ ڈاکٹر بہو کا ریویو کرتے ہوئے خاموش رہتی ہیں, اسی طرح آپ بھی ڈرامہ زنجیریں کا ریویو مت کیا کریں, کیونکہ آپ کا فضول اور باعث ریویو ڈرامہ جو فینز ہیں ڈرامے کے, ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اینگری آنٹی نے اب کس کو اپنے مفت مشورے سے نوازا ہے. اینگری آنٹی کو کیا ڈرامہ ہے کہ ججز عتیقہ خان اور مرینا خان سے شکایت ہے کہ یہ دونوں زیادہ تر انگلش میں ریویو کرتی ہیں. یہ کلپ دیکھیں. It went in and you know there was a edit. What do you think happened? Editing mein kuch gadbad hui hai. But why? How can I miss it? You can miss it. About the Sajal and Amir's character, it wasn't well written. It didn't grip you, you know, like you wait for moments and you wait for, because inki shaadi ek bahut odd situation mein hui thi. اینگری آنٹی کا آپ دونوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ اردو پروگرام میں اردو بولیں تو زیادہ بہتر ہے. آخر آپ دونوں اردو ڈراموں کی ہیروئنز رہی ہیں اور آج بھی کام کر رہی ہیں, تو پھر ریویو کرتے ہوئے اردو بولنے میں کیا قباحت ہے. ویسے یہ میں آپ سے مخاطب ہوں عتیقہ خان اور مرینا خان کہ اگر آپ کو اپنی اردو بہتر کرنے کے لیے کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو آپ میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں, میں حاضر ہوں. اس کے بعد
دیکھتے ہیں اب کس کی باری ہے. چلیں جی, اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اماں, ٹی وی اور میں. تو جناب, اینگری آنٹی کو اماں اور مومن کی ابتدائی گفتگو پر کوئی اعتراض نہیں. آپ نے سنا, اینگری آنٹی کو اماں اور مومن کی ابتدائی گفتگو سے کوئی اعتراض نہیں. ہے نا حیرت کی بات. وہ کیوں نہیں اعتراض؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینگری آنٹی کہتی ہیں کہ اماں سوشل ایشوز پر بات کرتی ہیں جس سے وہ مکمل اتفاق کرتی ہیں. لیکن ارے بھائی ذرا رکیے, زیادہ ناراض نہ ہوں کہ اماں کی کوئی شکایت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینگری آنٹی کو اماں سے کوئی شکایت نہ ہو؟ اینگری آنٹی کو اماں سے بھی شکایت ہے کہ پچھلے ایک پروگرام میں ڈرامہ بس تیرا ساتھ ہو کے نکاح والے سین میں حق مہر کی بات پر اماں نے سوال کیا. بلکہ سوال نہیں کیا, معاف کیجیے گا, بلکہ اماں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں حق مہر کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ کلپ دیکھیں. حق مہر کی رکھنا, وہ کہندا حق مہر کی ہوندا, کہنے حق مہر ہوندا. میں غصے وچ بولنی پئی, جڑا نویں دنیا سارے حق مہر دے پا دتی. حق مہراں نال دھیاں نہیں جے وسدیاں. ساڈے زمانے چ حق مہر دا کوئی کنسیپٹ نہیں سی. سارے بسنے پے ہم, خوش ہاں, سارا کچھ ہاں. کیسے اماں آپ کی بات کر سکتی ہیں؟ جس بات کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے, اس کا کوئی تصور آپ کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ اماں آپ سے بھی یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا جواب اپنے پروگرام میں بھی دے سکتی ہیں یا پھر ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتی ہیں. لیکن آپ کے توسط سے, آپ کے ذکر پہ, آپ کے اس بات سے میں ایک چھوٹی سی بات ناظرین آپ سے کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ حق مہر کا ایک تصور یہ بھی ہے ہمارے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حق مہر 32 روپے لکھوایا تھا رائج الوقت, ٹھیک ہے. اور اس کو شرعی حق مہر کہہ کر سب اپنے بچوں کا, اکثر زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے, لڑکے والوں کی خاص طور پہ, کہ وہ شرعی حق مہر لکھوائیں. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے, کہ 32 روپے حق مہر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا. اگر آپ اس کو اس زمانے کے 32 روپے کو آج میں کنورٹ کریں تو پھر دیکھیں کتنی رقم بنتی ہے. میری کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ علماء سے آپ پوچھ لیں یا کسی اور مفتیوں سے کنفرم کر لیں, وہ میری بات کو سیکنڈ ہی کریں گے, اس کی حمایت ہی کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی ناظرین, آج تو ابھی اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں مزید جو ہے وہ باتیں لے کر آؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہے اور بھی اینگری آنٹی کو کن کن چیزوں سے اختلاف ہے. مجھے یقین ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, تو پلیز لائک کریں, کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. اب ہمارا دوسرا پروگرام بیتے لمحے بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے سے نوازیے گا. اب اجازت دیں, اللہ حافظ, فی امان اللہ.